الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میرے انتہائی وزراء بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں اور یہ آواز جہاں تک جا رہی ہے سننے والی میری ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العزت کا مالک کائنات کا پروردگار عالم کا شکر ادا کریں کہ اس رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا. کہیں کسی اور مخلوق میں پیدا کر دیتا تو جانے کیا بنتا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، یہ اس کی ہی کرم نوازی ہے. فرمایا انسان جو ہے یہ اشرف ہے، افضل ہے. تمام جو مخلوق ہے اس انسان کے تابع ہے. تو مزید اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، کرم والا رحم والا معاملہ فرمایا، ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں کرنا. اور اس سے بڑا احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، مسلمان بنایا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہمیں عطا فرمایا. کہیں کسی اور کے گھر پیدا ہوئے ہوتے
ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہیں اور کئی قسم کی، وہ بھی اللہ کے نبی کے امتی ہیں، امت میں شمار ہیں، لیکن کلمہ نہیں تو وہ قابل قبول نہیں. یعنی کلمہ ہے تو اس دنیا کے اندر بھی پھیلا اور آخرت میں ہمیشہ پھیلا. کیونکہ مسلمان جو ہے کلمے والا، اس کے صدقے ہی میں غیر تھا. اس لیے فرمایا کوئی ایک بھی کلمے والا ہوگا تو اللہ پاک اس جہان کو باقی رکھے گا. جب ایک بھی کلمہ کہنے والا نہیں ہوگا یہ جہان کو میرا رب رکھے گا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں کلمے والا بنایا اور اس کلمے والے کے صدقے ہی غیر پڑ رہا ہے. آج ہمیں اس کلمے کی حقیقت، اس کلمے کی قدر قیمت نہیں، اس لیے تاکہ اس پہ کچھ لگا. جن کا کچھ لگا ہے ان سے جا کر پوچھو کہ تم نے کلمے پہ کیا خرچ کیا. چلو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت تو بڑی اعلیٰ جماعت ہے. آج کل کے دور میں ہی جو غیر ہیں مسلمان ہو رہے ہیں، الحمدللہ کاروبار آ رہی ہے، بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. لیکن جو بیٹا مسلمان ہو گیا، ابا مسلمان نہیں تو بہت غریب میں بیٹا. ابا مسلمان ہے اور گھر والے مسلمان سارے نہیں تو پھر بڑی پریشانی. ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، وہ سندھ کے ایریے کا رہنے والا تھا. کہنے لگا جماعت کو تبلیغ والے آتے رہے اور جاتے رہے، میں ان کو دیکھتا تو مجھے بہت اچھا لگتا. تبلیغ والوں کو دیکھتا مجھے بہت اچھا لگتا. کیا ہوا ہمارے پنجاب کے اندر آ جائیں تو اچھا محسوس نہیں کرتے، ان کو دیکھ کر عجیب و غریب چہرے پہ بل آ جاتے ہیں. تو کہنے لگا نوجوان میں ان کو دیکھتا مجھے بہت اچھا لگتا. تو ایک دن کیا کیا میں نے ان کے ساتھ سلام دعا کی تو میں نے اپنا کاروبار کیا. بھائی میں ایسے ایسے گھر کا رہنے والا ہوں تو میرا بڑا دل کرتا ہے میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اچھا کیوں نہ لگے، پیارے محبوب کی سنت کے مطابق چہرے پر سنت رسول ہے، سنت کے مطابق لباس ہے، سنت کے مطابق امامہ شریف سجایا ہوا ہے اور جا رہے ہیں تو ہدایت کی نور پھیل رہا ہے، کیونکہ نبیوں والا جو کام تھا. تو کہنے لگا میرا دل کرتا ہے میں تمہارے ساتھ مل جاؤں. کوئی اللہ والے اتنی جلدی نہیں لے لیتے، کیا پتا کس مشن میں ہے، کون ہے، کیسے ہے. اس کو کہا کہ تیری نزدیک میں کوئی مساجد ادھر کا کوئی مولوی کوئی خطیب اس سے تو ملاقات کر مشورہ کرو، جیسے تجھے ترغیب دے تو. اس نے کہا میں نے فیصلہ سوچ لیا ہے، میرا مرنا جینا پیارے محبوب کی غلامی میں ہے. جب یہ بات سنے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ وہاں قریب کے مولوی صاحب کے پاس لے گئے. خیر مختصر قصہ کیا، وہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ بیٹھا. اب جب کلمہ پڑھ بیٹھا تو اب گھر والے سارے دشمن ہو گئے، بیوی تھی بچے تھے دشمن ہو گئے، بہن بھائی تھے دشمن ہو گئے، سارے دشمن ہو گئے. کہنے لگے تو نے تو عجیب و غریب کام کر دیا ہے، ہم سب کو چھوڑ دیا، تو اکیلا ہو گیا میرے ساتھ. تو وہ نوجوان تھا، اللہ استقامت بھی دیتا ہے، اس نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جو بندہ استقامت پر ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں. تو وہ کہنے لگا، نوجوان کہنے لگا میں وہاں سے گھر میں آیا تو گھر والوں نے مشورہ کیا کہ یہ تو باز آنے والا نہیں، کیوں نہ کہ اس کو پکڑ کر اس کی پٹائی کی جائے، ڈٹ جائے. مارا کھوٹا خوب جو ہو سکتا تھا اس نے کیا اور آخر میں کیا کیا، انہوں نے بند کر دیا کمرے میں بند کر دیا. تو کہنے لگا میں وہاں رہا، نہ کچھ کھانے کو نہ سونے کو. بچے بہت پیارے ہوتے ہیں. کہنے لگا میری ایک چھوٹی سی بیٹی تھی وہ مجھے بہت پیار کرتی ہے، وہ آ کے کھانا لا کر مجھے دیکھتی ہے، کبھی کیڑوں سے، کبھی الماری سے، کبھی کیسے کبھی کیسے، اور کبھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے کچھ بڑا بہت پانی بھی پہنچا دیتا.
تو کہنے لگا ایک دن ایسا آیا اس نے نا مجھے روٹی دی کسی ذریعے شامل میں بیٹھو خوراکوں کے ذریعے سے پہنچا میں نے روٹی کھائی پانی پیا وقت گزر گیا ایک دن گھر والے سارے کہیں آگے پیچھے تھے تو اس بچی کے کہیں ہاتھ میں چابی لگی اس نے تالا کھولا اور مجھے نکالا کہنے لگا میں وہاں سے نکلا اور نکلتے حالات ایسے آئے راستوں میں جنگلوں میں سوڑا کہہ رہا میرے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنی زبان سے بتا رہا ہوں اتنے بڑے کالے بچو میں یہاں سے لیٹ جاتا میرے جسم پہ آ جاتا مجھے پتہ کر جو بندہ پیارے محبوب کا غلام بن جاتا ہے تو یہ چیزیں کیا ہیں اس لیے تو کہتے ہیں نا محمد کے غلاموں کا وفن پیدا نہیں ہوتا کیوں کہتے ہیں اس لیے تو کہتے ہیں جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاتا ہے اللہ پاک کی مدد اور نصرت آنا شروع ہوتی ہے خیر میں کبھی بات کیا کروں وہ نوجوان کہنے لگا میں وہاں سے گھومتے گھماتے ریلوے تک پہنچ گیا پھر تشکیل میں تھا تو مندر ہمارے یہاں سے نہیں پایا ہوا تھا بہاری روڈ پہ وہاں کو مل گیا ماشاءاللہ ذوالفقار کی نورانی چہرہ خوبصورت تو کہہ رہا رونے لگا کہہ رہا مجھے بچے بہت زیادہ تو بزرگوں نے کہا کوئی بات نہیں تو فکر نہ کر استقامت پکڑ انشاءاللہ تیرے گھر والے اور یہ سارے ہی مسلمان ہو تو عرض یہ کر رہا تھا ہمارا مسلمان ہوا ہے ہمارا کچھ لگا نہیں اس کلمے پر اس طرح کبھی دیکھو تو صحیح طرح تصور تو آؤ کیا بنتی ہے تو میں عرض کر رہا تھا آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تم روزہ بیٹا جو میں نے صبح میں عرض کیا تھا کہ آج موضوع یہ کریں گے تو پیارے محبوب کا وہ بولا بیٹا آج تو اپنے بیٹے اپنے نہیں بنتے تو یہ وہ بولا بیٹے نے کیسے وفاداری کر کے دکھائی اور کیسے پوری زندگی غلامی میں اور اچھے انداز میں زندگی گزار کے دکھائی یہ سارا آج کے موضوع میں عرض کریں گے کیا پورا رات اور ٹھیک کا ترجمے باقی رات کا عرض کریں گے تو یہ اس کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نے اپنے باپ کو انکار کیا اور اپنے چچا کو اور انکار کرنے کی وجہ کیا تھی وہ موضوع کے اندر میں آئے گا تو حضرت زید بن حارثہ اپنی والدہ کے ساتھ ننہال جا رہا تھا یعنی نان کیا ضرورت ہے ننہال جا رہا تھا تو راستے میں بنو قیس نے اس قافلے کو لوٹ لیا مطلب تھوڑا تصور کرے سوچے بھائی اس دور میں لوگ لوٹ لیتے تھے کیا آج چھوڑ دیتے اور تو صحیح میں آج کہاں چھوڑ دیتے چلو صرف تو دور کی بات ہے ہمارے یہاں دیہات ایریوں میں بھی دیکھو کسی کا اچھا موبائل کرتے بس میرے پاس آ جائے اچھی موٹر سائیکل ہو تو چیزیں ہمارے محلے میں مامی نازل میں کیسے پڑتے آج بھی ایسا ہی ہے کیوں اس وقت زمانہ جہالت تھی تو آج کو ہمارا دین آ گیا دین کی بات کرو تو اچھی نہیں لگتی ہاں ٹھیک ہے بڑے اچھا بول دی چلو ٹھیک ہے ایسا کریں بھائی ٹھیک ہے یہ کرو منع نہیں ہے لیکن کچھ سیکھو آخر بننا ہے اللہ کے ہاں جانا ہے پیارے محبوب کا سامنا کرنا ہے پیارے محبوب کی سفارش کیسے تمہیں ملے گی جب اللہ کے حکم نبی کے طریقے زندگی میں نہیں ہوں گے تو میں قربان ہو جاؤں پیارے محبوب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ منہ بولا بیٹا جس کا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اپنی والدہ کے ساتھ ننہال جا رہے ہیں یا ننہال کیا دیوتے پہ جا رہے ہیں راستے میں قافلے کو لوٹ کر اور اس حضرت زید کو بھی ساتھ لے کر مکہ کے بازار کے اندر گولی چلی کیا بات کبھی مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی گولی چلی اور آج بھی کوئی چیز ٹھیک ہے نا اپنے پاس فوراً موبائل شاپ پہ جائیں گے وہ بیچ دیں گے آج کل تو موبائل والے نے وہ کیا اور پکڑ کے کوئی بولا چوری کا موبائل نہیں ایسے ہی کرتے ہیں یعنی جو چیز پکڑی لوٹی اس کو بیچ دو اپنے پاس بھی نہ رکھو ثبوت ہی نہ ہو
تو میں قربان ہو جاؤں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے بازار کے اندر لے آئے، لے کر اس کی گولی لگانا شروع کر دی، کون خریدے اس کو؟ میں قربان ہو جاؤں پیارے محبوب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ منہ بولا بیٹا بچپن کی عالم بچپنا ہے، حکیم بن حزم آ گئے، اس نے آ کر خرید لیا اپنی پھوپھی کے لیے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کی اماں کے لیے۔ یہ حضرت خدیجہ حکیم بن حزم کی پھوپھی ہے۔ اس وقت پیارے محبوب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوا، تو بھتیجے نے اس بچے کو خرید لیا کہ کیوں نہ کہ میں اس کو خرید کر اپنی پھوپھی کو دے دوں گا۔ اور جب پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح ہوا میرے محبوب کے ساتھ، مسلمان ہیں ہم، کلمہ گو ہیں الحمدللہ، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہماری اماں کی جب میرے محبوب کے ساتھ نکاح ہوا تو عمر مبارک بنی، تو پیارے محبوب کے ساتھ جب نکاح ہوا تو میرے محبوب کی عمر مبارک کی 25 سال، تو جو 25 سال، اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک کی 40 سال۔ آج کل کیا کرتے ہیں، لڑکے کی عمر تھوڑی بڑی ہو گئی، لڑکی کی عمر کم ہو گئی، کیونکہ میں آج کل یہ فی سبیل اللہ یہ کام کر رہا ہوں نا، تو یہ میرے معاملے میرے سامنے آتے ہیں، پیش آتے ہیں، لڑکے کی عمر تھوڑی زیادہ ہو، لڑکی کی کم ہو، اور بھائی نہیں، کوئی لڑکی کی عمر تھوڑی بڑی ہو تو کوئی بات نہیں، رشتہ کر لینا چاہیے، کیونکہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں شمار ہو۔ اور پیارے محبوب کو حضرت خدیجہ کے ساتھ اتنی محبت ہوئی، 25 سال زندگی میں رہی، یعنی 40 سال کی عمر میں میرے محبوب کی زندگی میں آئی اور 65 سال کی عمر میں وفات۔ 25 سال کی عمر تک میرے محبوب نے اور نکاح نہیں پڑھا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، کیا محبت ہوگی جس سے پیارے محبوب کی 4 لفظ جگر ہیں، مسلمانوں کا کلمے والوں کا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا پیارے محبوب کی جو لفظ جگر ہیں وہ 4 بیٹی ہیں۔ جو اور لوگ ہیں، میں سمجھ اشارہ کر رہا ہوں، سمجھ جاؤ گے آپ، وہ نہیں مانتے تو نہ مانے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے تاکہ پیارے محبوب کی جو بیٹیاں ہیں وہ 4 ہیں۔ آج کسی کی ایک بیٹی ہو گئی تو وہ کہتے ہیں بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، 2 بیٹی ہو جائے، پیارے محبوب نے کیا فرمایا، جس سے رب راضی ہوتا ہے وہ اللہ پہلے سے بیٹی کرتا۔ دوسرے میرے محبوب اور میرا رب راضی ہوتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا اللہ دوسری بیٹی ہے، اللہ اور زیادہ راضی ہو اللہ تیسری بیٹی عطا فرماتا ہے، اور زیادہ راضی ہو اللہ چوتھی بیٹی۔ تو اس گھر کا کیا کہنا جو خود رحمت للعالمین ہو، اس گھر کے اندر رحمت نازل ہوئی ہے۔ کیا فرمایا میرے محبوب نے، جس گھر میں بیٹی نہیں وہ رحمت سے خالی ہے۔ میرے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہوئے تو میں اور میری گھر والی ہر وقت فکر کرتے اللہ سبحانہ اللہ آپ نے رحمت سے کیوں ہمیں محروم کیا، اللہ ہمیں بیٹی دے، ہمیں بیٹی دے۔ تو آج بیٹی ہو جائے تو لوگ عجیب و غریب سوچتے ہیں، اور نہیں، بیٹیاں ہوں ان کی اچھی خدمت کرو، پرورش کرو، اور میرے محبوب نے کیا فرمایا تو اس کی شادی کر دے، کل قیامت میں بھی وہ میرے ساتھ ایسے ہوا تو مجھے درمیان ہو۔ تو میں قربان ہو جاؤں، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پیارے محبوب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، میرے محبوب کی عمر 25 سال ہے۔ آج کہتے ہیں زیادہ عمر والی عورت ہو تو بچے پیدا نہیں کرتی، یہ دیکھو بچے پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، 4 بیٹی بھی ہیں، 3 بیٹے بھی ہیں میرے محبوب کے۔ نکاح ہوا،
عجیب مزیدار کیا ہوا اس کو عجیب بات یہ دیکھو آج شادی ہوتی ہے ہمارے یہاں جو مزدور ہے دولہا دلہن کو منہ دکھائی میں کچھ پیسے کچھ سونا کاٹ کرتا ہے کتنا رہ گیا تو تو یہ وہ بھی دیا کرتے ہیں یعنی منہ دکھائی تو میں قربان ہو جاؤں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا میرے محبوب کے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمرے کے اندر داخل ہونے لگے حضرت خدیجہ اٹھ کھڑی ہوئی عرض کیا میرے آقا وہیں ٹھہر جائیں آپ ادھر ہی ٹھہر جائیں کیا کہنا ورنہ دلہا جاتا ہے جا کے دلہن کا گھونگھٹ اٹھاتا ہے جو بوالے ہیں اللہ فرمائے تو جنہوں نے گھونگھٹ اٹھائے ہیں بہت دن ہے خوشی کا ہوتا ہے بات نہیں اللہ یہ خوشی سب کو نصیب فرمائے تو عرض کیا میرے آقا آپ وہیں ٹھہر جائیں اور ساری جو اپنے پاس اس کے پاس مال تھا یعنی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی غریب گھر کی نہیں تھی مالدار تھی اور بہت بڑے کاروبار تھا ان کا اور بڑا مال تھا سارا کچھ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر قدموں میں قربان کر دیا فرمایا دولہا دیکھتا ہے دلہن کو اور تحفے میں کچھ دیتا ہے میرے آقا آپ ٹھہرے میں آپ کی زیارت کر کے آپ کو سارا کچھ پیش کرتی ہوں کیا کہنا تو خیر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیارے محبوب کا نکاح ہوا اور حضرت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اور اپنی پھوپھی کے لیے حضرت زید بن حارثہ کو خرید کر جو قدموں میں لا کر پیش کر دیا عرض کیا یہ آپ کا خادم ہے آپ کا غلام ہے آپ کی خدمت کیا کرے گا یہ ہدیے کے طور پر حضرت زید کو پیش کر دیا بچپنا ہے ادھر حضرت زہر کے ابا کو اس کا پتہ چلا کہ میرا بیٹا کہاں ہے باپ بیٹے کی بڑی محبت ہوتی ہے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ منہ پہلے بیٹے نے کتنی وفاداری کی اور آج سگے بیٹے کیا کر رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تم آج اپنے باپ کو برا بھلا کہتے ہو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ہو کرے اپنے ماں باپ کی عزت کرو قرآن کہتا ہے وبالوالدین احسانا والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو پیارے محبوب کے پاس ایک میرے محبوب کا غلام آیا شکایت لے کر آیا کس کی ابا کی میرا جتنی کمائی ہے میری جمع پوری ہے اور میرے اس مال میں سے میرا ابا بغیر اجازت خرچ کر دیتا ہے اسے پوچھتا ہی نہیں میرے محبوب نے فرمایا اچھا ٹھہر جا اپنے دوسرے اور غلام کو بھیجا تھا اس کے ابا کو بلا کے اب میرے محبوب کا غلام دوسرا گیا جا کر میرے محبوب کے اس غلام کے دروازے پر پہنچا دستک دی اندر سے بزرگ نکلا فرمایا جلدی آؤ میرے محبوب نے بلایا وہ فوراً کھانسنے لگا کہنے لگا خیر نہیں ہے میرے محبوب نے بلایا ہے کیا بات ہے کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے ورنہ میرے محبوب ایسے تو بلاتے نہیں ہیں معاملہ کیا ہے اس نے کہا اور تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن اتنا پتا ہے میرا بیٹا آیا بیٹھا جب یہ الفاظ اس نے سنے اور بابا جی کی آنکھوں میں آنسو اور کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں اور زبان پر الفاظ نہیں لائے دل ہی دل میں پکارا او میرا بیٹا وہ دن دیکھنے کو مل گیا یہ کون سا دن دیکھنے کو مل گیا میں نے تو دیکھا تھا تو بچہ پیدا ہوا ہم نے تو اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا تھا ہم نے تو یہ سوچا ہمارا بیٹا آ گیا ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا یہ تو نے کیا کیا کوئی نہ کوئی ضرور تو نے شکایت کی ہوگی وہ میرا بیٹا جیسے
جیسے تو بڑھتا گیا، بڑا ہوتا گیا، میری کمر جھکی گئی، میں یہ دیکھتا رہا میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، ہم نے تو اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا، ہم تو تجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے، تجھے کھلا کھلا کر خوش ہوتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے تجھے کھلاتے تھے، خود نہیں پہنتے تھے تجھے کھلاتے تھے، وہ میرا بیٹا آج ایسا دن آ گیا، تجھے جا کر ضرور کوئی شکایت لگائی ہوگی تاکہ حضور نے جو بلوایا ہے یہ دل کے اندر خیال آئے، اشعار کچھ گئے اور اتنی دیر میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ادھر جبریل آ گیا، عرض کیا میرے آقا ان سے پوچھو پہلے تو وہ جو الفاظ زبان پر تو تمہیں لائے نہیں ہے، دل ہی دل میں پیدا ہوئے ہیں، میرے رب نے وہ سن لیے ہیں، پہلے وہ زبان پر تو لے کے آؤ وہ تو سناؤ، قربان ہو جاؤ، میرا اللہ تو وہ جانتا ہے۔ جب اس بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور عرض کیا میں نے تو یہ الفاظ لائے ہیں، تو میرا اللہ ایسا ہے جس نے سارا کچھ جان دیا؟ فرمایا ہاں، تو میرے محبوب نے اس نوجوان کو ڈانٹا، فرمایا خبردار چلا جا، تیرا مال جو ہے وہ بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی تو اپنے باپ کا، یعنی باپ تیرا تھا تو تو ہو یار، باپ نہ ہوتا تو کیسے ہوتا؟ تیرے باپ نے تجھے محنت کر کر کے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے، تیرا مال سارا تیرے باپ کا، تو بھی اپنے باپ کا ہے، یعنی وہ مجھے اور آپ کو تعلیم نہیں جا رہی تھی، یعنی یہ واقعہ پیش نہ آتا تو مجھے اور آپ کو یہ کیسے سوچ۔ تو میں پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہے، میرے محبوب کی خدمت میں آ گئے، ادھر عباس کو ان کی محبت ہے، ہر وقت روتا پھرتا ہے اور اشعار کہتا ہے، اور اشعار کے اندر کیا کہتا ہے، او میرا بیٹا تجھ سے اتنی محبت تھی، اب میں کیا کروں، تیرے بغیر مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا، تیرے بغیر مجھے پانی اچھا نہیں لگتا، تو بیٹا تجھے دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی تھی، اب تو کہاں چلا گیا، تو میرا بیٹا مجھے تو یہ بھی پتا نہیں تو زندہ ہے، تیری ساری زندگی میں امید لگائے بیٹھ سکے، کہیں ایسا تو نہیں تجھے کسی نرم زمین نے ہلاک کیا یا کہیں کسی پہاڑ نے ہلاک کر دیا، کہیں تو زندہ ہو مجھے کاش پتا چل جائے، ساری زندگی میں تیری اس امید میں اسی تمنا میں گزار دوں، وہ میرا بیٹا کب تو واپس آئے گا، انتہا تیری غرض میری محبت تیری بات کی ہے، میں یہی سوچتا رہوں میرا بیٹا کب آئے گا، مجھے کب سکون ہوگا، جب بارش ہونے کو ہوتی ہے اے زہر تیری یاد مجھے ستاتی ہے، جب تیز ہوائیں چلتی ہیں جب بھی مجھے زہر تو یاد آتا ہے، وہ زہر تجھے تیرے ساتھ مجھے بڑی محبت تھی، میں تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا اور ہر وقت تجھے ڈھونڈتا رہوں گا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی زندگی کپا دوں گا، میری موت آ جائے تو خیر، موت ہر چیز کو بنا کر دینے والی چیز ہے، ساری زندگی جتنی میری زندگی ہے تجھے ڈھونڈتا رہوں گا، اونٹ کو تیز رفتار میں لاؤں گا، اونٹ تھک جائے تو تھک جائے، اونٹ رکتا جائے تو رکتا جائے، میں کبھی نہ تھکوں گا، اپنی زندگی میں تجھے ڈھونڈتا رہوں گا، میری موت آ جائے تو میں فلاں رشتے داروں کو ذمہ لگا جاؤں گا اور تجھے ڈھونڈتے رہیں گے جب تک تجھے ڈھونڈنا مل جائے، ہمیں سکون نہیں ہوگا، اتفاق سے ایسا ہوا ان کے قبیلے کے لوگوں کو حج کی طرف جانا ہوا، ان کے قبیلے کے لوگوں کو حج کی طرف جانا ہوا اور وہاں جا کر دیکھا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی نظر چلی اور جا کر پوچھا زید تو ادھر ہے؟ فرمایا ہاں میں ادھر ہوں، اور اشعار سنائے جو اس کا ابا وہاں پڑا کرتا تھا، تیرا ابا تو تیری اس محبت میں کتنا دیوانہ ہوا ہے، کھاتا پیتا کچھ نہیں، ہر وقت زہر ہی زہر کہتا ہے، دیکھا نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام گئے تو 40 سال رو رو کر آنکھوں کی بنا ہی چل گئی، باپ بیٹے کی محبت بھی معمولی ہے، تو خیر جا کر جب یہ حضرت زید کو واقعہ سنایا تو تیرا ابا تو ایسے ہے، تو حضرت زید نے کچھ اشعار کہہ کر بھیجے، میرے ابا کو جا کے بتا دینا میں خیریت سے ہوں، جو خیریت کی معلوم ہو جائے تو مجھے کچھ سنا ہے، میرے ابا کو جا کے بتا دینا میں خیریت سے ہوں، میں کریم لوگوں کے اندر رہتا ہوں، میں بڑی بہترین زندگی گزار رہا ہوں، میں نیک لوگوں کے اندر رہ رہا ہوں، یہ جو اشعار کہہ کر بھیجے اور وہ حج والے
واپس آئے، آ کر حضرت زید کے ابا کو بتانے لگے، آجا آجا تیرے بیٹے کا پتہ مل گیا۔ وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا کیسے؟ وہ یہ شعر سنا ہے میں بڑی اچھی جگہ پہ ہوں۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا کو جب یہ پتہ چلا اپنے بھائی کو ساتھ لے لیا، اس لیے تو کہا کرتے ہیں ہر دکھ کے اندر بھائی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بھائی بھائیوں کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ خیر یہ شعر ہے، میرے پاس میرا ٹائم پورا ہو گیا، کبھی بھائیوں کو اللہ سناؤں گا۔ تو اپنے بھائی کو ساتھ دیا، کچھ رقم لے لی، پیسے لے کر وہاں آ گئے، مدینہ میں مکہ میں آ کر پہنچے اور پہنچ کر پہچانا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے، او حرم کے رہنے والوں، او اللہ کے گھر کے پڑوسی، تم تو بڑے اچھے لوگ ہو، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، قیدیوں کو رہائی کراتے، قیدیوں کو رہا کرتے ہو اچھے انداز میں۔ او ہاشم کی اولاد، ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھل کے بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ عرض کیا، ہم آئے ہیں اپنے بیٹے زید کی محبت میں، اس کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اتنی سی بات ہے، مسلمان ہو جاؤ۔ وہ اس طرح پیسے لے کر آئے، مسلمانے آئے ہیں اور ادھر آئے، میرے محبوب بس اتنی سی بات۔ آج بھی ہمارا اگر کسی کا جیل میں چلا جائے تو جا کر ملاقات ہی نہیں ہونے دیں گے سال کو۔ تو میرے محبوب نے فرمایا بس اتنی سی بات۔ عرض کیا، جی میرے آقا بس اتنی سی بات ہے، اسی عرض میں آئے ہیں، ہمارے لیے بات تو بہت بڑی ہے، آپ نے تو یہ فرما دیا، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ آپ ایسا کرو، وہ ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دو، فدیہ کی رقم لے لو، اور رقم کے جتنا تمہیں چاہیے اس سے بھی اور زیادہ لینا چاہتے ہو تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کوئی بات نہیں، رقم تم اپنے پاس رکھو، اس کو زید کو بلا لیتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے، بغیر فدیہ کے تمہاری نظر ہے۔ کیا کہنا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، میں خیال کروں گا۔